اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الاشرف الخلق اجمعین محمد و آلہ الطاہرین الطاہرین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ۔ الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ کتاب حیات القلوب، دریائے نیل سے گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات۔ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل دریا سے باہر آئے اور ایک صحرا میں مقیم ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو تم نے ہلاک کیا کہ آبادی سے ایک جنگل میں پہنچا دیا جہاں نہ سایہ ہے، نہ کوئی درخت، نہ پانی۔ تو حق تعالیٰ نے ان پر ایک ابر بھیجا جو دن میں ان پر سایہ کرتا تھا اور رات کو ان پر نازل ہوتا تھا، جو گھاس پتر اور درخت پر بیٹھتا تھا تاکہ ان کو غذا حاصل ہو۔ اس کے بعد بھنے ہوئے مرغ ان کے دسترخوان پر گراتا تھا جسے وہ لوگ کھاتے تھے۔ جب وہ لوگ سیر ہو جاتے تو وہ تمام مرغ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جسے وہ اپنے لشکر کے درمیان رکھ دیتے تھے اور اپنا عصا اس پر مارتے تھے۔ اس میں سے ہر سبت کی جانب ایک چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ 12 سبت تھے۔ جب اسی حال میں ایک مدت گزر گئی تو کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ترکاری، ککڑی، گیہوں یا لہسن، مسور اور پیاز پیدا فرما دے۔ فرمایا، قوم گندم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ لہسن، اور بعض کہتے ہیں کہ روٹی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسی معمولی چیزوں سے عمدہ اور بہتر چیزوں منو سلوا کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو مصر یا کسی دوسرے شہر میں چلو، وہاں تمہاری تمام خواہش کے مطابق چیزیں مل جائیں گی۔ بس سند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس کی طرف لے جائیں، وہاں سے وہ کفار کو نکال دیں اور خود وہاں ساکن ہوں۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا اور مقرر کر دیا ہے کہ ارض مقدس میں چل کر قیام کرو اور مرتد نہ رہو اور حکم خدا سے انحراف نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس پر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ارض مقدس میں جابروں کا گروہ رہتا ہے جن کے مقابلہ کی ہم میں تاب نہیں ہے، لہٰذا ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس شہر سے نکل نہ جائے۔ ان میں سے 2 شخصوں نے یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا نے کہا کہ خدا سے ڈرو۔ خدا نے ان دونوں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکشہ عمالقہ کے 12 شہر ہیں، جب تم ان میں داخل ہوگے تو ان پر غالب ہوگے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اگر اس پر ایمان رکھتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے کہ جب تک وہ جابر گروہ شہر میں موجود ہیں۔ تم اپنے پروردگار کے ساتھ وہاں جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، مجھے اپنے ذات پر اختیار ہے اور اپنے بھائی پر مجھے گروہ فاسقان سے الگ کر دے، یعنی ان فاسق لوگوں سے یا رب مجھے الگ کر دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونا قبول نہیں کیا تو ان پر 40 سال تک ارض مقدس میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ اسی زمین میں حیران اور پریشان پھرا کریں گے۔ تم فاسقوں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو۔ یہاں تک آیتوں کا ترجمہ تھا۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ 4 فرسخ زمین میں 40 سال تک حیران پھرتے تھے، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا کے حکم کو رد کر دیا تھا اور راضی نہیں ہوئے تھے، اس شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ شام کو منادی ان کو ندا دیتا تھا کہ بار کرو، وہ لوگ گاتے اور رجز پڑھتے ہوئے روانہ ہوتے اور سحر تک راستہ چلتے تھے۔ پھر خدا زمین کو حکم دیتا تو وہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہنچا دیتی تھی جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ اپنے آپ کو اسی سابقہ منزل پہ پاتے تھے اور کہتے تھے کہ رات کو ہم راستہ بھول گئے تھے۔ غرض یہ کہ 40 سال تک اسی حال میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، ان کے لیے من و سلوہ بھیجتا رہا۔ وہ اس پتھر کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہے جس سے وہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، اور اس پتھر کو ایک چوپائے پر بار کر لیا کرتے۔ اسی حال میں سوائے یوشی بن نو اور کالب بن یوکنا کے سب مر گئے، کیونکہ ان دونوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار نہیں کیا تھا۔ ہمارا چینل ذکر محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ انبیاء کے قصے اور اچھی کہانیاں اور سبق آموز قصے بھی آپ کو اس چینل میں ملیں گے، خوابوں کی تعبیر بھی، اور اس طرح کی اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کی زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر کوئی سوال ہے تو کامنٹ کیجئے، اور ذکر اہل بیت کو یا علم کی بات کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ ہماری ویڈیو کو کم از کم اپنے گھر والوں سے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔